حدیث نمبر 27 یہ صحیح مسلم میں 6409 اس کا نمبر ہے 6409۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے اوپر معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے اوپر، تو مسلمان جو تھے نا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہی تو اچھے طریقے سے گفتگو کرتے تھے، نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کیوں نہ بیٹھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ابو جہل جو تھا کافروں کا سردار، وہ تو جنگ بدر میں پہلی جنگ میں ہی واسطہ جہنم ہو گیا۔ باقی پھر ساری جنگیں فرینڈ سے لیڈ کی ابو سفیان نے، تو مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی وہ۔ تو ظاہر ہے فتح مکہ کے اوپر جب ابو سفیان معافی مانگ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر کوئی ایک دم تو اس طرح کی چیز اونی ہو جانی تھی کہ یوں ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ پچھلی ساری جنگیں بھول جاتے اور ایک دم ان کے اندر جو نا وہ ابو سفیان سے لگن محبت پیدا ہو جاتی۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ابو سفیان کی بات ہے نا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں ہے، تقریباً 4072 کا نمبر ہے 4072، کہ واشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جنگ احد میں، تو جب واشی نبی اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو حضرت حمزہ کی محبت تھی، اپنے چچا کے لیے محبت تھی، اس کو قتل کیا تھا واشی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچے کی یاد آتی ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ تو واشی پھر چلا گئے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے واشی نے اپنا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا۔ تو یہ ایک عقیدت محبت ہوتی ہے جو ایک دم نہیں بدل جاتی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کو یہ رحمت للعالمین مان کر آئے تھے، آپ تو اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ تمام رحم دل لوگوں کے اوپر بھی آپ کی رحمت غالب تھی، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، ان کی اپنے چچا سے محبت لگن اس قدر تھی کہ آپ نے فرمایا کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن مجھے دکھائی نہ دے، تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ ذات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ پہلے جو مسلمان تھے، جو مسلمانوں پر مشکل وقت تھا، تو وہ اسلام کے کمانڈر تھے، فرسٹ ہینڈ مین تھے وہ۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں مار کے مارے اور بڑے بڑے جو کافر ان کو گرایا، اس طرح میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت علی سے پہلے بڑے چیف کمانڈر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا فتح مکہ کے اوپر اسلام قبول کیا، تو مسلمان پھر نہ ہی اچھے طریقے سے ان سے بیٹھتے بات چیت کرتے ابو سفیان سے۔ ظاہر ساری زندگی جنگیں لڑی تھی مسلمانوں نے، تو ایک دم سے کوئی اس طرح کا سوئچ نہیں آن ہو جانا تھا کہ یوں ہی ابو سفیان اسلام قبول کرتے تو مسلمانوں کے ساتھ سارے معاملات کو ایک دم بھول جاتے، وقت لگتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ میری یہ 3 باتیں مان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو۔ ابو سفیان نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگیں کرتا تھا، آپ کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کلمہ پڑھ کے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ اس طرح جنگ کروں، لڑوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تیسری بات ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ ان کو اپنا کاتب رکھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، وہ کاتب تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ تو آج تو میں ساری حقیقت کھولتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، تو کس طرح تھے۔ دیکھیں یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے کو کاتب رکھ لیں۔ پھر آگے اس حدیث کے جو راوی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کا فہم سب سے زیادہ اس کا راوی سمجھتا ہے، بیان کرنے والا راوی، وہ ابو ذر میل کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ 3 باتیں نہ رکھتے کہ میری بیٹے سے نکاح کر لیں، مجھے کافروں سے لڑنے کی اجازت دیں اور میرے بیٹے کو کاتب رکھ لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ باتیں ابو سفیان کی خود سے پوری نہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ نہ ہی حضرت معاویہ کو کاتب رکھتے، نہ ابو سفیان کو اجازت دیتے، نہ ہی آپ کی بیٹی سے نکاح کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے مانگتا، کوئی چیز مانگتا، تو آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو نا وہ کاتب
تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سفارش کر کے ان کے والد ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے آپ کو کاتب رکھوایا تھا، یعنی کہ یہ پازیٹیو سفارش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا طریقہ صحیح مسلم میں 6628 کا نمبر 6628 جب حضرت امیر معاویہ کاتب مقرر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آگے پھر کیا ہوا وہ اس کی حقیقت میں تمام کھولتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ بھی بچے تھے، کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقیناً کسی کام کے لیے بھیجنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چھپ گیا، تو میں چھپ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلاش کر لیا اور مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں واپس آیا، پھر تو میں نے کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ پھر میں واپس آ کر میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ معاویہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی سیر نہ کرے، یعنی کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ الفاظ بددعائیہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر جو نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نا کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی کہ عبداللہ بن عباس گئے، عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ کو پیغام نہیں دیا تھا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، ورنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ضرورت تھی کہ وہ نہ آتے، ٹھیک ہے۔ لہذا کیونکہ عبداللہ بن عباس بچے تھے، وہ باہر سے ہی دیکھ کے آگے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے خود سے جا کے بول دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کلمات ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں جو بولے ہیں کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو یہ آپ معاویہ کے حق میں بددعائیہ کلمات ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ صحیح مسلم میں ہے کہ 6616 کا نمبر ہے 6616 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کسی کے اوپر لعنت کروں یا کسی کے لیے بددعائیہ کلمات کر دوں بول دوں تو وہ اس کا اہل نہ ہو، یعنی کہ امام بخاری امام مسلم نے اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے کہ جو اس کا اہل نہ ہو، اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو پھر وہ میری بد دعا اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی والی بنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ بددعائیہ کلمات تھے کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، لیکن حضرت امیر معاویہ کیونکہ اس کے اہل ہی نہ تھے، کیونکہ وہ بچہ جو تھا نا عبداللہ بن عباس باہر سے دیکھ کے آ گیا، خود سے ہی انہوں نے یعنی کہ یہ کہہ دے کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتایا ہی نہیں، تو لہٰذا ان کے حق میں رحمت ہے، دعا ہے، نہ کہ بد دعا۔ تو میرے بھائیو یہ جو اگلا طرق ہے نا یہ تمام تر باتیں کھول کے رکھ دے گا، یہ دلائل النبوہ میں ہے، امام بیہقی کی یہ کتاب ہے، 2506 کا نمبر ہے، اس کو شیخ زبیر بھی صحیح کہتے ہیں اور غلام مصطفیٰ ظہیر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ساری حقیقت کھل جائے گی آپ کے اوپر، اور کاتب وحی جو کہتے ہیں کہ کاتب وحی تھے وہ بھی اس میں آئے گا، اس کی حقیقت میں مزید کھولوں گا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ مجھے تلاش کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا ہے، وہ چھپ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کر لیا، کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اس میں وہ الفاظ ہیں کہ وہ جو کہتی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی بات اگر کی تو پورے قرآن کے اوپر شک ہوگا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ تو وہی لکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے اوپر تو 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد کتنا قرآن کا حصہ باقی نازل ہوا ہوگا کہ جو پورا قرآن کے اوپر شک ہو جائے گا اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی بات کی تو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں بنو امیہ کے چاہنے والے ہیں، ملوکیت انہوں نے چھاپی ہوئی ہے صدیوں سے ادھر سعودی عرب میں، اور ادھر سعودیہ کے چندے ریال کھا کر جو نا وہ ریال حلال کرنے کے چکر میں جو نا وہ سارا یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے اوپر کوئی بات کی تو پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا۔ قرآن کس طرح میں بھائی شک میں پڑ جائے گا؟ فتح مکہ کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں اور 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اور بعد میں کتنا کا قرآن حضرت میرے معاویہ نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، جو پورا قرآن شک میں پڑ گا، پورا قرآن ہی شک میں پڑے گا، آپ کا ریال شک میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے ملوکیت کا سہارا لینا سعودی عرب سے، ادھر سے چندے کھانے ہیں اور ملوکیت کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا۔ وہ میں بتاتا ہوں کس طرح پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا، وہ میں بتاتا ہوں آگے۔ تو
وہ جو ہے نا ان کو بھیجا عبداللہ بن عباس کو، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. تو معاویہ وہی لکھا کرتے تھے، تو وہ گئے اور جا کر پیغام دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے جو میں کیا مفتی ہم یا خان میں کہتے ہیں کہ پیغام نے دیا، اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے جا کر پیغام دیا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جواب دیا گیا معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا دوبارہ بھی جا کے جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. پھر جواب دیا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. یہ الفاظ نکل گئے. ٹھیک ہے. اب میرے بھائیو اس میں جو میں نے بتایا نا پہلے کہ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے 66 نمبر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اگر میں کسی کے لیے کوئی اس طرح کے بددعائیہ کلمات بول دوں، اس کے اوپر لعنت کر دوں اور اس کا وہ اہل نہ ہو، تو اس کے حق میں ان الفاظ کو بددعا کو رحمت بنا دینا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو حتمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رحمت بن گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے اہل نہ تھے، کیونکہ پیغام نہیں ملا تھا. تو پیغام تو مل گیا، میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے جا کے پیغام دیا اور جواب دیا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کا فہم حدیث کا راوی جانتا ہے. تو وہ حدیث کا راوی کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو حمزہ کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. وہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعائیہ کلمات کیے نا کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکا. تو یہ بددعائیہ کلمات جو تھے نا، اگر وہ کہتے کہ ان کے لیے رحمت ہے، تو پھر تو یہ ہوتا نا کہ یہ جو بددعائیہ کلمات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتمی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ بھر گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی تھی نا کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو یہ ہے کہ پھر ان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے. پھر امام بحی الحقی جنہوں نے یہ نقل کی ہے، وہ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ جو ابو حمزہ حدیث کے راوی ہیں نا، کہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو بددعا دی کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، وہ پھر بھر بھی نہیں سکا. پھر ظاہر ہے وہ حکومتی بگاڑ، حکومت جب آئی تو اس میں جو خرابیاں ان کے ہاں پیدا ہوئی ان کی حکومت میں، تو سب سے بڑھ کے خلافت کو انہوں نے اپنے گھر کی وراثت بنا لیا. ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی الحمدللہ ان ڈیٹیل. تو راوی کہتے ہیں کہ راوی ابو حمزہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا پیٹ پھر کبھی نہیں بھر سکا. یہ تو پھر آگے امام بحی الحقی کہتے ہیں کہ اس راوی کے الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوگی حضرت معاویہ کے حق میں، پھر ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. تو یہ جو میرے بھائیو ہم یہ جو چیزیں بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں نا، تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ان کی یہ اپنا ان کی یہ جو غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی غلطی بیان کرنے سے کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں ہوتی. ادھر فوراً گستاخی فتوے لگا دیتے ہیں، ورنہ غلطیاں بیان کرنے سے اگر گستاخیاں ہوتی ہیں تو سب سے بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں کی ہے آدم علیہ السلام کی غلطی بیان کر کے. پھر اللہ ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطی بیان کی، کیونکہ اللہ ذات نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گستاخی کی ہے؟ نہیں. غلطی بیان کر کے پھر لان تان کرنا یہ روافت کا طریقہ ہے. جو روافضی ہے نا، جو رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چیزیں بیان کر کے بخاری مسلم میں جو آئی ہیں وہ پھر ان کے اوپر وہ لعنت کرتے ہیں. تو یہ روافت کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بخاری مسلم میں جو بھی آیا ہے ان میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہے، ان کے جو کمزوریاں آئی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور خود لعنت سے بچتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا جو حق بات کو چھپا جائے اس کے اوپر لعنت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی بخاری مسلم میں یہ چیزیں دیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے، اصل میں لعنتی وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بخاری مسلم میں جو آئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں، پھر ان کی صحابیت کا ادب و احترام کرتے ہیں، نہ کہ ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں. وہ لوگ لعنت سے بچتے ہیں کیونکہ وہ حق بھی بتا رہے ہیں اور لعن طعن بھی نہیں کر رہے. اور جو یہ باتیں بتا کر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، وہ روافت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف غلطی کو واضح کرتے ہیں اور صحابیت کا ادب و احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑھ کر تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جب بریلوی اپنا اہل حدیث، ٹھیک ہے نا، وہ جب بریلویوں کو یہ کہتے ہیں بریلوی جب یہ آیت اہل حدیث جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا بریلویوں کے سامنے قل انما انا بشر مثلکم، تو بریلویوں کے نزدیک تو یہ گستاخی ہو رہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. ٹھیک ہے. اس وقت اہل حدیث کیا کہتی ہیں کہ نہیں یہ قرآن میں آیا، یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ آیت بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کام نہیں ہوتی، آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، یہ قرآن میں آیا، یہ عقیدہ اس کو بیان کرنا ہے.
تو میرے بھائیو جب بخاری مسلم میں یہ چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ اس سے بیان کرنے سے گستاخی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بخاری مسلم میں جو حق سچ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہے، بتانا ہے. ہم نے تھوڑا دوگلی پلیسی کرنی ہے. اب تؤمنون بعض کتاب تکفرون بعض کتاب، قرآن کے کچھ حصوں کو ماننا ہے، کچھ کا انکار کر دینا ہے. بخاری مسلم سے ہم نے بس روایت کی چیزیں تو لے لی ہیں، جب بنو امیہ کے متعلق یہ چیزیں آئی ہیں اپنا تو پھر ہم نے کہنا کہ نہیں ان کو بیان کرنا. کچھ چیزوں کو حاصل کر لیا بخاری مسلم سے، کچھ کا انکار کر دیا. ایسا تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور جب تم اہل حدیث جو ہے وہ کل انما انا بشر مثلکم یہ آیت پڑھتے ہیں تو بریلویوں کو ذوق میں تو یہ گستاخی ہے. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے بنو امیہ کے بارے میں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی اپنا یہ گستاخ ہیں صاحب کے. تو میرے بھائیو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے تو میرا معاویہ گستاخ بڑا گستاخ ہے، جو تم لوگوں نے خود سے ہی اپنے ذوق میں گستاخیاں بنا رکھی ہیں. بریلویوں کے نزدیک یہ گستاخی ہے، اہل حدیث کے نزدیک یہ گستاخی ہے. گستاخی میرے بھائیو کوئی نہیں ہوتی. غلطی بیان کرنے سے گستاخی نہیں ہوتی. ہاں غلطی بیان کر کے پھر لعن طعن کرنا یہ غلط بات ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات پیش کی بخاری مسلم سے تو جناب جو ہے نا وہ پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا. میرے بھائی پورا قرآن کیسے شک میں پڑے گا؟ قرآن کی گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اس کی حفاظت کی، قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فتح مکہ کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ کے اوپر تو 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، تو کتنا قرآن باقی حضرت امیر معاویہ نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر میں بتا دوں صحیح بخاری میں 4986 نمبر 4986 کہ جنگ یمامہ کے اوپر جب بہت زیادہ قاری شہید ہو گئے تو ابوبکر صدیق نے تو عمر سے مشورہ کیا کہ دیکھو آنے والے وقت میں ظاہر جنگیں ہوں گی تو قاری حضرات شہید ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کم پڑ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ ہو کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر زیاد بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ زیاد بن ثابت تم کاتب وحی ہو، تم وحی لکھا کرتے تھے اور یہ سے قرآن کو ایک جگہ جمع کرو. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں بلایا؟ قرآن پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا. اصل جی سعودی عرب تو ریال کھانے تو ریال شک چ پی جان گے. اے رولا گل تو حلال سے کرنے نا ریال ہوں پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا. میرے بھائی قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ذات نے لی ہے، آپ کیوں اتنا جھوٹے وکالت کر رہے ہو؟ حق بات بیان کرو، چھپا رہے ہو حق کو، ٹھیک ہے نا. تو ادھر چاہیے تھا نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگاتے کہ اے معاویہ آپ کاتب وحی ہیں، پورا قرآن آپ نے یعنی کہ آپ جانتے ہیں پورا قرآن آپ نے لکھا ہے تو آپ اس کو جمع کریں. زید بن ثابت کو بلایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیا زید بن ثابت آپ کاتب وحی ہیں، آپ قرآن لکھتے ہیں، آپ جوان ہیں، عقل مند ہیں، اور قرآن کو جمع کرو ایک جگہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا، نہ ہی کہا کہ حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہیں، ان سے مشورہ کر لینا، کسی طریقے سے کوئی ٹچ نہیں ہے. حضرت بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں نا کہ احد پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ آسان تھا، اور یہ بات میرے لیے بڑی مشکل تھی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا. وہ کہتے ہیں میں نے جمع کیا، پھر سورۃ توبہ کی آخری کچھ آیات ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے مجھے ملی، پر انہوں نے پھر جمع کیا. بات یہ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے اگر بات کی تو پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا، اصل بات یہ کہ آپ کر رہے ہیں سعودی عرب سے جو آپ کو آ رہے ہیں وہ شک میں پڑنے والے ہیں، پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا. تو ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں ابوبکر صدیق، کیا معاویہ آپ پورے قرآن کو جاننے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، آپ قرآن جمع کریں. جہاں کوئی کمیٹی بنا دیتے اس میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر آ جاتا، تو آپ کہتے ہیں کہ پورا قرآن شک میں پڑ جائے گا. قرآن کیا شک میں پڑنا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فتح مکہ کے اوپر تو مسلمان ہو رہے ہیں، وہ فتح مکہ کے اوپر 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا. تو ایسی ویسی کوئی میرے بھائیوں بات نہیں ہے، یہ صرف سعودی عرب کے ریال کھاتے ہیں اور بنو امیہ کی یہ نا وہ وکالتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، بالکل جھوٹی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی.